ہوتا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد بن زيد يعني بن اسلم عن ابي بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس بالطرقات فقالوا رسول الله ما كنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيتم فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد الاخباري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه قال ويخشى السبيل. وبه قال حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال اخبرني ابن المبارك قال حدثنا جرير بن حازم عن اسحاق بن سويد عن ابن حجير بن عبدي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه قال وتبريد الهوفه وكعب الغابه. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى وكثير بن عبيد قال حدثنا مروان قال ابن عيسى قال حدثنا حبيب بن انس رضي الله عنه قال جاءت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجه فقال لها يا ام فلان اجلسي في بيت نواحي السبب شئت حتى اجلس اليك. قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم اليها حتى قبل حاجتها لم يذكر ابن عيسى حتى قبل حاجتها فقال كثير امرئ عن انس رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سعيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عنه وقد كان في قبلها شيء بمعناه. وبه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو بن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير المجالس اوسعها. قال ابو داود وهو عبد الرحمن بن عمرو بن ابي عمرو الانصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في شكر المعروف. معروف کا معنی کیا کریں گے یہاں پر؟ اچھائی، احسان کا شکر بجا لانا. آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے کسی نے، اس نیکی کا شکر ادا کرنا. میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں. تبلیغ دین کے 3 حصے ہیں. دوسرے حصے میں اخلاق مذمومہ کا بیان، برے اخلاق جن سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے. بس جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، یہ اخلاق کے مذموم میں سے ہیں. ان سے زبان کو، دل کو پاک کرنا ضروری ہے. برے اخلاق میں جھگڑا کرنا یہ بھی ایک برا خلق ہے، مذموم خلق ہے. غصہ کرنا یہ بھی ایک مذموم خلق ہے یا کرنا. پھر
آگے اخلاق محمودہ ہیں، 10 اخلاق محمودہ کا ذکر ہے۔ اچھے اخلاق جن سے دل کو مزین کرنا ضروری ہے، ان میں صبر ہے، شکر ہے، تواضع ہے، یہ سب چیزیں اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ تو میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمانی میں آپ نے شکر کی تعریف پڑھی ہوگی، کیا تعریف ہے نا؟ مسلمانی والا میں یا کسی اور کتاب میں، بلاغت کی کتاب میں، مسلمانی میں، تلخیص میں، جزاک اللہ، تھوڑی بہت تعریف یاد ہو کسی کو؟ جزاک اللہ۔ شکر کا معنی ہے، شکر کا لغوی معنی یہ ہے صرف العمد جمیع ما انعم اللہ علیہ الی ما خلق لاجلہ۔ عربی کی تعریف رہتا ہے صرف العمد جمیع ما انعم اللہ علیہ الی ما خلق لاجلہ۔ صرف العبد کیا معنی؟ بندے کا پھیرنا، بندے کا لگانا، پھیرنا، بندے کا صرف العبد جمیع ما انعم اللہ علیہ، بندے کا پھیرنا تمام ان نعمتوں کو جو اس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائی ہے، الی ما خلق لاجلہ، اس مقصد کی طرف پھیرنا جس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ صرف العمد جمیع ما انعم اللہ علیہ الی ما خلق لاجلہ۔ بات ذہن میں آ گئی کہ صرف العمد جمیع ما انعم اللہ علیہ الی ما خلق لاجلہ، کہ بندے کا پھیرنا ہے تمام ان نعمتوں کو جو اللہ نے اس پر انعام فرمائی ہے، الی ما خلق، اس مقصد کی طرف جس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے صرف العمد جمیع ما انعم اللہ علیہ الی ما خلق لاجلہ، کہ بندے کا پھیرنا تمام ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام فرمائی، الی ما، اس مقصد کی طرف جس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ بھائی کی بات ذہن میں آ گیا، بات ذہن میں آ گیا۔ صرف العمد جمیع ما انعم اللہ علیہ۔ آج آپ کی موٹر سائیکل کیا بنا ہے؟ اللہ تعالیٰ مہربانی کرنا، اللہ قبول کرنا۔ چلو انشاءاللہ دربار مہربانی کرے گا، بس اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں مال چوری ہو جائے اس پر بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ باقی اللہ سے عافیت مانگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بازار میں کوئی چیخیں نکلی گئے
تو اپنی پگڑی میں کچھ پیسے باندھ رکھتے تو پگڑی کھولی تو پیسے غائب. یہ سلسلہ بھی اوپر سے یاد ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اب حضرت جو شاگرد حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چور کو برا بھلا کہنے لگے. حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی اور ان کو تکلیف پہنچائی اور لان تان کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ تم بڑے حضرات بڑے ہی ہوتے ہیں، بڑی حسین. فرمانے لگے اگر میں یعنی جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے میں اس کو بد دعا کروں تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ بد دعا سے کیا فائدہ ہوگا؟ بس ایک ہی دعا کرتا ہوں، اگر اس نے چوری ہے، اگر چوری ضرورت کی وجہ سے کی ہے، چوری ضرورت کی وجہ سے کوئی حاجت کی ہو تو کوئی ضرورت کی وجہ سے چوری کی ہے تو یا اللہ پھر اس کو چلو اس مال میں برکت عطا فرما. اور اگر عادت کی وجہ سے چوری کی ہے، عادت کی وجہ سے کوئی ضرورت نہیں تھی ویسے عادت نے چوری کی ہے تو پھر یا اللہ پھر اس کو اس عادت سے، اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما. بس یہ دعا کرتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جاتی ہے. ایک بیٹے یہاں پر تخصص کر رہے تھے زبیر صاحب، ان کو یہیں سے یہاں سامنے آ رہے تھے، یہیں سے موٹر سائیکل کی چوری ہو گئی. نئی موٹر سائیکل تھی اور یہاں آ رہے تھے، وہ چوکیدار بیٹھے ہوئے باہر، اس کو کوئی سامنے گلی سے کوئی آیا نفال پکڑتے میں چلے گیا. اور بھی ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بعض دفعہ پیش آ جاتے ہیں واقعات. اللہ تعالیٰ بہرحال آفیت سے رکھے ہیں، مہربانی فرمائے. اللہ پاک ہے صدمہ ہوتا ہے، مجھے اندازہ ہے تکلیف کا صدمہ ہوتا ہے، نقصان کا صدمہ ہوتا ہے. بس نقصان میں صبر کی نشانی ہے، اگر وہ اس میں زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرما دی. چاہے دل غم زدہ ہو، اگر وہ غم کا ہونا یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے، وہ غیر اختیاری حاضر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. دنیا جنوں ہم جاوی ہم تو بعد بازار جا رہے تھے، ہاتھ میں کوئی پیسوں کی تھیلی پکڑی ہوئی، چور آیا اور وہ تھیلی وہ جو ہاتھ سے نہیں وہ تھیلی چھین کے بھاگ گیا. جب بھاگ گیا تو وہ اپنا گھر کی طرف جا رہا، اس کو وہ اپنا گھر نظر ہی نہ آیا کرا، کبھی ادھر جا رہا کبھی جا گھر اس کو مل ہی نہ رہا. اللہ نے آنکھوں پڑ جاتی اس کے اوپر وہ چکر کاٹتا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر. پریشان ہو کر پھر دوبارہ گھر کے پاس آیا. مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی تیز جگہ گیا ہوں، مجھے گھر ہی نہیں ملتا پیچھے. فرمانے کا میں نے وجہ سے آپ نے تیری لی دیکھا بھی نہیں اس کی طرف، بس فرمایا میں نے فوراً معاف کر دیا. فرمایا مجھے گھر نہیں ملا، دعا کریں گھر بھی مجھے مل جائے رہا. پھر ہم نے اس کے لیے دعا کی تو پھر جب ہم گھر پہنچا ہوگا جائے. بہرحال تھوڑے بہت احوال پیش آتے رہتے ہیں. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک یقین دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکال دیں. میں وہاں پر بنوں سے پہلے ڈومیل ہے، ڈومیل ڈومیل کے سرحد میں
بنو ہے پہاڑ بنو اور ڈومیر، وہاں ڈومیر میں وہاں پر وہاں اثر سے پہلے بات چیت تھی وہاں پر بیان میں بس الگ الگ تفسیر ہوتا ہے مضمون، میں کچھ سوچ کر نہیں بیٹھتا ہوں جب بس اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بس بیٹھ جاتا ہوں، پھر جو اللہ تعالیٰ میں ڈال دیتے ہیں اللہ پاک موقع محل کی مناسبت سے اپنے بندوں کی حال کی مناسبت سے خیر کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے کہہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہمارا کیا ہے سب جو انہیں کی عطا ہے، وہاں یہی مضمون بیان کر رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ كَمَا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا نام ہے بھائی ابوبکر؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آجا چلو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کون سا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جہاں متکلم کا سوا ہے موقع بانون دقیق صغیرہ کا سوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے، امتحان یہی معنی ہے تقریباً آپ کے دیکھو شروع میں امتحان کا ذکر ہے، درمیان میں پرچے کا ذکر ہے اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے۔ ایک ہی آیت میں نے سارا کام پورا کر دیا الحمدللہ۔ شروع میں امتحان کا ذکر ہے، درمیان میں پرچے کا ذکر ہے اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے، امتحان لیں گے۔ امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ یہ 5 پرچے سے رکھے ہیں یہاں پر۔ پہلا کون سا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے۔ جیسے غزہ ہے، غزہ یادما ہے، یا اسی طرح قریب افغانستان میں پہلے روس امریکہ کے ساتھ جنگ رہی ہے، روس امریکہ کا خوف، دشمن کا خوف مسلح کر کے مجاہدین کا امتحان لیا اور پھر اس امتحان میں 100/100 نمبر دے کر میں پاس کیا۔ اور روس امریکہ اور اس کے ساتھ کتنی طاقتیں شامل تھی، سب کو غروب پا کے ملا کے بھاگ گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ دعا کیا کریں اللہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اللہ غیروں کی سازشوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ پاک۔ تو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان، اور نمبر 2 والجوع بھوک کے ذریعے۔ اب آپ دیکھیں غزہ میں ہمارے بھائی خوف بھی اور بھوک بھی اب ہو رہی تھی، اس کے لیے امتحان لیا اور اس امتحان بھی اللہ نے 100/100 نمبر دے کر پاس کیا۔ کسی کی زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، سب یہ حسن ہے۔ میں وہاں پر میدان عرفات میں وہاں مینا میں تھا، مینا میں بہت پہلے کی بات ہے کہ یہ فلسطین میں حالات پہلے سے تھے، تو وہاں سامنے فلسطینی نوجوان کھڑے ہوئے، فلسطینی نوجوان عرب مہمان ہیں۔ میں ان سے پوچھا کیف احوال فلسطین، کیف احوال فلسطین، تو بے ساختہ ان کی زبان سے کہا اللہ یکفی اللہ یکفی اللہ یکفی، بس فوت مسیح اللہ ہمارے کافی گزرا۔ یعنی اللہ پاک کی ذات پر توکل کا بہت اعلیٰ اونچا مقام ہے، چاہے عام چاہے سادہ سے عرب بھی ہوں، نوجوان بھی ہوں، کہ اللہ نے ایمان اللہ نے بڑا اونچا نصیب کر رکھا ہے۔ اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کا معنی کیا ہے؟ مالوں کا نقصان، والانفس جانوں کا نقصان، والثمرات پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔
کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں جو خوشخبری سنا دیا گا۔ اب آپ بتاؤ، جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائے، وہ اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ نقصان میں بھی نون ہے اور نفع میں بھی نون ہے۔ آپ نقصان کے نون کو نفع کے نون سے بدلے رہا ہے صبر کے ذریعے برہم۔ اگر نقصان پر صبر کر لیا تو نقصان کا جو نون ہے وہ نفع کے نون سے بدل جائے گا الحمدللہ۔ پھر یہ اوپر سے نقصان ہوگا اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہوگی الحمدللہ۔ بہرحال میں یہ مضمون وہاں بیان کر رہا ڈومیل میں، تو بیان کے بعد ایک صاحب ملے، صاحب ملے، کہتے ہیں لگتا ہے ایسا کہ آپ نے یہ بیان میرے لیے کیا ہے، یہ بیان میرے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بیٹھ جاتا ہوں، باقی بیان تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، چلو شاید آپ کو کچھ شاید اس بیان میں آپ کو دل کو مرہم لگ گئی ہوں، تو کہنے لگے ہاں ختم، مجھے لگا کہ بیان میرے لیے کیا آپ نے۔ خود ہی کہنے لگے کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا، گاڑی میں اپنے کار میں جا رہا تھا، یہ اپنے علاقے سڑک کے علاقے میں سفر کر رہا ہے، اور میری گاڑی میں 90 لاکھ یا 1 کروڑ روپے اس میں تھا، 90 لاکھ 1 کروڑ روپے گاڑی کے اندر موجود سامنے وہاں پر۔ راستے میں کوئی ڈاکو آ گئے، ڈاکو، اور انہوں نے بس اسلحے کے زور کے اوپر اسلحے کے زور کے اوپر گاڑی کی چابی چھینی اور گاڑی لی اور مجھے باہر نکالا، اور وہ گاڑی اور وہ باقاعدہ اور 90 لاکھ کروڑ روپے گاڑی کے اندر موجود تھا، وہ لے کر وہ فرار ہو گئے۔ کہنے لگا میں کافی پریشان لگے، کہیں نہیں باقی نقصان کا اثر تو ہوتا ہے نہیں، لیکن کہنے لگا کہ آپ کے اس بیان کے سننے سے مجھے دل کو حوصلہ ملا ہے اور تسلی ملی ہے۔ اللہ اپنی محنت بھائی، مسلمان کا گھاٹا نہیں آ رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، یہ گھاٹے کی چیز ہے، چغل خوری نہ کرے، یہ گھاٹے کی چیز ہے، غیبت نہ کرے، یہ گھاٹے کی چیز ہے، کسی ناپ تول میں کمی نہ کرے، یہ گھاٹے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، یہ گھاٹے کی چیز ہے۔ باقی کاروبار میں جو نقصان ہے اونچ نیچ یہ نقصان ہے، بس بھائی میں کہنا اس نقصان کو آپ اس کو آخرت کے نفع، اس کو ہمیشہ کے نفع میں اور آخرت کے نفع میں بدل دیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بس اللہ اس پر صبر کی توفیق اور دعا، اور صبر کی نشانی بتلا دی۔ نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے زبان پر اللہ تعالیٰ کا پہلا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، بس اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں، ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ، یہ پہاڑی علاقہ، اللہ تعالیٰ میں یہ وہ ہے، دیکھو تھوڑا سا اوپر جائیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک ہی مرد عورت، ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ تھوڑا سا اوپر جائیں، سبھی ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، شعوب کا معنی کیا ہے؟ شعوب کا معنی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، عبداللہ بھائی ہم نے وہاں پر حکیم علوم رحمۃ اللہ علیہ کی شیر میں وہاں ہم نے تمہیں مختلف قومیں، ہم نے تم کو بنایا مختلف قومیں اور مختلف خاندان،
امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب فرماتے وجعلناکم شعوبا وقبائل، شعوب سے مراد بڑے قبائل اور قبائل سے مراد چھوٹے قبائل یا چھوٹے خاندان، یعنی اسے کہہ رہے ہیں شعوب سے مراد بڑے خاندان اور قبائل سے مراد چھوٹے خاندان۔ شعب یعنی بڑے خاندان کو کہتے ہیں، پھر بڑے خاندان کی شاخیں ہوتی ہیں آگے ان کے قبائل ہوتے ہیں آگے طور پر ہم نے بنایا تم کو شو کا منع قوم بھی کر سکتے ہیں، مختلف قومیں بنائی جا رکھنا آگے، جیسے اب جو قوم ہے مثال کے طور پر پٹھان ایک قوم ہے، ایک قوم، لیکن آگے اس کے پھر آگے اس میں اتنے قبائل ہیں کہ میواتی ایک قوم ہے، پنجابی ایک قوم ہے، پنجاب ہے قوم ہے، لیکن پھر آگے ان کے آگے بہت سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے مختلف قومیں اور مختلف قوم کا لفظ یہ رہا اوپر ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، مختلف قومیں اور مختلف، جیسے بلوچ ایک قوم ہے، بلوچ قوم ہے، آگے تو اس کے بہت سے قبیلے ہیں، بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں، آگے پٹھان ایک قوم ہے، آگے اس کے بہت سے قبائل ہیں، آفریدی قبیلہ ہے، شامزی قبیلہ ہے، یوسفزی قبیلہ ہے، یہ سب قبائل ہیں کیا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یا ایھا الناس انا خلقناکم، تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، اللہ بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان فرما دے لگنا ہے، پھر آگے جنت میں سب اکٹھے انشاءاللہ۔ میں بھی وہاں سری لنکا میں تھا، سری لنکا میں پہلے کتابوں پڑھا تھا کہ سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ ایک جزیرہ ہے، سرندیپ ایک جزیرہ ہے، وہاں پر آدم علیہ السلام اس جزیرے میں پہاڑ کی چوٹی پر آدم علیہ السلام کا نزول ہوا۔ تو بات چیزیں وہ سفر سے کھلتی ہیں۔ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ مجھے بتلاؤ، سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ یا اللہ، بات سے بات بڑھ جاتی ہے، کسی طلبا بتلائے، بچے بھی بتلائے، اولا والے بتلائے، ثانی والے بتلائے، سفر تو آپ سبھی کرتے ہیں۔ ہاں کہ سفر یہ مقلوب ہے فسر کا، فسر کا شاید پہلے کوئی ذکر کیا تھا میں نے کہ سفر یہ مقلوب ہے فسر کا، فسر کا معنی ہے الکشف، کھولنا، کھلنا یا کھولنا۔ سفر اصل میں کیا تھا؟ فسر تھا، جیسے تفسیر یہ فسر سے مشتق ہے نا، ان تفسیر یہ فسر سے مشتق، فسر کو فسر کا معنی الکشف، کھولنا۔ تو علم تفسیر کو بھی علم تفسیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی مراد ربانی اللہ تعالیٰ کی مراد کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ بخاری شریف میں آپ دیکھیں کتاب تفسیر کے نیچے لکھا ہوگا وہ تکشیف، تفسیر میں تکشیف لکھا ہے، یعنی مراد ربانی کو کھولنے والا کہ اس سے مراد ربانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو سفر یہ بھی اصل میں فسر ہی تھا، فسر کا مقلوب ہے، فسر میں فا کو الٹا دینے سے، فسر کو الٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ سفر، فا کو سین کی جگہ رکھ دیں اور سین کو فا کی جگہ رکھ دیں، سفر بن جائے گا۔ تو سفر اصل میں فسر تھا، فسر کا معنی ہے کشف، الکشف، کھولنا۔ تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ سفر کرنے سے بھی جہان والوں کے اخلاق، ان کی عادات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اب جس میں نے کہا نا مجھے پہلے معلوم تھا، ہم کتابوں میں پڑھتے رہے اور اب تک مل گئے کہ سرندیپ جزیرہ کہاں پر ہے، لیکن جب سری لنکا پہنچا بھی کچھ عرصہ پہلے، سری لنکا کا سفر ہوا عید کے بعد، وہاں سری لنکا میں وہاں پر تو وہاں کے ایک نیک عالم دین فرمانے لگے سری لنکا کا پرانا نام جو ہے وہ سرندیپ ہی ہے، سرندیپ پرانا نام ہے، اس کا نام سرندیپ ہے۔
ہاں بل ایک لطیفہ کہہ رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ ہر آدم علیہ السلام یہاں پر اترے ہیں کہ یہاں ہر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہے؟ ہر آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، ان کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں یہاں پر۔ اللہ کا بندو، آپ سبھی انہیں کی اولاد میں سے ہیں۔ مجھے لگا آدم علیہ السلام کی اولاد میں تو کوئی ہے یہاں پر، تو کہنے لگے آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی بھی نہیں یہاں پر۔ تو بھائی ہم سب ہی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہمارے جد امجد وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ، ہمارے طلباء بیچارے جیسے موقع ملتا ہے سب سے فارغ ہو کر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ تو بھائی کی بات کرنے بڑی ذہن میں آگے بات کرنا۔ تو بات کے بعد بڑھ گئی، میں کہاں چلا گیا؟ تو باب فی شکر المعروف۔ تو بھائی بار ذہن میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث اور رحمۃ اللہ علیہ، میرے حضرت سے تبلیغ حدیث میں شکر کا بیان آتا ہے، تو حضرت سے پوچھنے لگے شکر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں؟ تو سادہ جملہ میں شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا۔ بس یہ گویا کہ ہر نعمت کا شکر بجا لانا ہے۔ شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، زبان۔ کتنے بچے آتے ہیں منہ میں زبان موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے آدمی، آنکھیں موجود ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان موجود ہیں لیکن سن نہیں سکتے آدمی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کبھی کبھی تسلی کے لیے کر دیتا ہوں، دیکھو یہ ہمارے جو معذور بچے ہوتے ہیں نا آگے، یہ بھی ہماری نصیحت کے لیے ہوتے ہیں۔ کسی طرح میں ایک ہمیں شورکوٹ میں دربار میں وہاں پر ایک گھر میں گیا، وہاں ان کا ایک ہی بیٹا اور وہ گونگا بول نہیں سکتا ہے، بیٹا ایک ہی بیٹا بول نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہن باسط ہیں، خیشے لگے ان کی بیٹی زبان سے گونگی بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان، ہم شکر۔ ایک بھائی کہنے لگے یہ جو معذور بچے ہیں، کسی کی زبان لے لی، کسی کی آنکھ لے لی، کسی کانوں کی قوت سماعت لے لی، تو کوئی ہاتھ سے معذور، کو پیر سے معذور، فرمائے ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کو پہچانو یا اللہ۔ اور کسی معذور کو دیکھنا کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کون؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر وخلق تفضیلا۔ یہی دعا، یہ دعا تو ہم پڑھتے ہیں اگر ہم ان کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اس تکلیف سے عافیت عطا فرمائی ہے جس میں آپ کو یا ابتلاکم یا تم کو مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ آپ آگے
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا یا رب۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ نے خلقت کے اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے کتنے لوگوں پر آپ کو فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن آپ یہ دعا پڑھیں گے، لیکن جو خود جو مبتلا بے ہیں وہ کیا کریں گے یاد رکھیں بھائی؟ آپ تو بطور شکر کا یہ دعا پڑھیں، آپ بطور شکر کا یہ دعا پڑھیں، لیکن جو مبتلا بے ہے وہ کیا کرے؟ ہاں خیر، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ خیر، ہم تو خیر یہ دعا پڑھ لیں گے، لیکن جو مبتلا بے ہیں بس وہ صبر کرے۔ ہاں صبر۔ دیکھو اس حدیث دوسری حدیث میں بخاری شریف میں عبد الثانی پڑھ رہے ہیں کتاب المرضى میں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، وہ ان احادیث کو سوچتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، زبان سے پڑھ لیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ بھلائی کے لفظ میں غور کرنا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، آپ بھی کر لیں ترجمہ، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ شیخ الاسلام صاحب مقات داریہ جو غزہ کے حالات پر میں حدیثی عرض کر رہا ہوں، من یرید اللہ بہ خیر یصب منہ، تو حضرت نے دوبارہ خیر کے بعد کیا پڑھا ہے اپنا، پھر میں نے دوبارہ پھر پڑھا یصب منہ، تو حضرت فوراً سمجھ گئے کہ بھائی نہیں ہے اتنی فقیروں کے دین، پہلے تو عام طور پر بہنوں سے اس کو چلے جاتا ہے بھائی یصب منہ، یہ اور حضرت کو فوراً یاد آ گیا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں۔ جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، حتیٰ کہ کوئی معذوری کا درجہ آ گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف، یقین رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی، بس یہ اجر و ثواب سے گھڑی ہے۔ یعنی جو بیچارے جو معذورین حضرات ہیں، ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، آگے شکر تو آپ نے آپ بطور شکر کا یہ دعا پڑھیں، اور وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ہاں اور وہ صبر یاد ہو، وہ جو صبر کے جو فضائل ہیں ان کو سوچ یاد رہا۔ ہاں اس حدیث کو سوچیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اور بھی یعنی ترمذی شریف میں عنوان آتا ہے باب ما جاء فی ثواب المرض، آپ پڑھا ہوگا آپ کتاب الجنائز میں، باب ما جاء فی ثواب المرض، عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے، کتنا پیارا عنوان ہے۔ اور پھر آگے پہلی حدیث ذکر کی، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تکلیف نام ہی ثواب کا ہے۔ تو بہرحال جن پر آزمائش آ گئی ان کو بھی تسلی دیں، ہمیں شکر کا حکم ہے، اور جو حضرات پریشانی میں تکلیف مبتلا ہیں ان کو پھر صبر کے فضائل وہ سنائیں۔ اب میرے بیٹے ہیں وہ مخلے کو اب وہ حادثہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، وہ بیچارے وہ میں حج کے سفر میں تھا ہسپتال میں، اب پھر وہ
ہسپتال میں حاضر ہوا تھا، تو پھر گھر پر بھی آ گئے تھے. اب تو ماشاء اللہ ٹھیک ہیں. موٹر سائیکل کا وہ کار سے حادثہ پیش ہے، کافی چوٹیں لگی اس میں. تو 2-3 مہینے پھر صاحب علاج ہے. تو پھر میں نے ان کو تسلی کے لیے ترمذی کی حدیث سنائی، افضل العبادہ انتظار الفرج. ترمذی میں حدیث افضل العبادہ انتظار الفرج، کہ تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے. افضل العبادہ انتظار الفرج، کہ تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے. یہ تکلیف کا زمانہ ثواب کا زمانہ ہے. پھر وہ ٹھیک ہو گئے. گزشتہ سال میرا بائی پاس آپریشن ہوا. اب وہ بیٹے وہ صحتیاب ہو گیا. اب میں چارپائی پر آ گیا، بیڈ پر آ گیا، وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے. اب مجھے تسلی دی. وہ کہہ رہے ابا جی آپ نے مجھے حدیث سنائی تھی افضل العبادہ انتظار الفرج، اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں افضل العبادہ انتظار الفرج، کہ تکلیف کا دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے. میں نے بڑا اچھا کیا آپ الحمدللہ. تو بھائی تسلی ہے نا. ہاں کیا نام ہے؟ ہاں بہن واحد. تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے. یہ حدیث کی مبارک کتابیں ان کو صرف بھائی مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی یہ سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کے لیے سے پڑھا کریں. یہ سب کچھ آخرت کے لیے نہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے. بات پر کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ آخر کے لیے ہے. سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول، کمزور ہوں ذہین سب قبول یاد رکھوں. بس محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں، پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے. اللہ کام لیں گے کیا لیں گے تو صبر سے باہر ہے. چاہے مسجد کے جھاڑو میں لے لیں، اذان کا لے لیں، نماز کا لے لیں، کوئی پڑھنے پڑھانے کا لے لیں، اور نہیں اپنے والدین کی خدمت کا لے لیں. اگر کاروبار بھی کرنا پڑے تو روزی کا کوئی بھی بہانہ، بس سچائی سے بھرا ہوا امانت داری سے اپنی حلال کی روزی سے یہ بہانہ فرش کرنی جنت کی ٹھنڈی ہوا میں. مقصد تو خریسی کو بناتے رہے ہیں، کیونکہ 7-8 سال پڑا ہے، 9 سال پڑا ہے. الحمدللہ کوشش یہی کرنی ہے کہ اللہ پاک اللہ اسی ماحول میں ہی جوڑی رکھے. پھر بھی کچھ عوارض پیش آ جاتے ہیں، بعض دفعہ گھر کے کچھ عوارض ہوتے ہیں جن کو تھوڑا بہت ساتھ کرنا ہی پڑے تو کوئی نہیں، اس کو بھی الحمدللہ. اگر کرتا رہتا ہوں اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے، والدین بہن بھائیوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ. بس آپ کے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھے. لیکن بہرحال ہر کام کے لیے دیکھو محنت کرنی پڑتی ہے. کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. میں جانتا ہوں مشکلات لگ رہا ہے. لاہور شہر کے درمیان میں رہتا ہوں، یہاں کرنے بھی بھائی رسم ہوتی ہے بالکل لاہور شہر کے درمیان میں ہے اللہ. وہاں اپنے کاروبار کرنے والے بھائی ان کی مشکلات ہوئی، ان کے احوال کو روز تقریباً مجھے کچھ سننے کا موقع ملتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی نہ خارج ہوں ان کی مشکل. بھائی کاروبار رزاق نہیں، کاروبار کوئی رزق کی مشین نہیں ہے. اگلا کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. پھر میں نے یہ رکھ دیا نا، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں. بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، وہ گھاٹے کی چیز ہے. باقی پھر وہ کاروبار میں وہ فرق نہیں چاہیے. خطرے سے کاروبار میں کبھی نقصان نہ ہو تو پھر تمہیں غالب کاروبار لوگ کاروبار کو زیادہ سمجھ لیں. لیکن میں نے کر دیا کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں، دل سے نکال دیں. مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. اس لیے بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق یہ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں. وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ تو ہمارے آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. اور کامیاب کون ہوگا اس بچے میں؟ وہ بشری الصابرین. کیا منع ہے؟
اور صبر کرنے والوں کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائیں. یہ تو اولا والے سے ملیں گے الحمد بشیر کون سی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. صبر کرنے والوں کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائیں. الحمدللہ یہ ہمارے بچے ہیں بیٹے ہیں گھر بھی جائیں والدین کو تسلی دیں اپنے بھائیوں کو کوئی بیمار ہوں کوئی مریض ہوں ان کو یوں تسلی دیں. الحمدللہ کاروبار میں کوئی نقصان ہو ان کو حوصلہ دیں. الحمدللہ ترمذی میں حدیث شریف من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ کہ جو کسی مصیبت والا آدمی کو تسلی دے جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا. من عزا مصابا یاد اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ بالکل زندگی رہی پھر شہر آگے ہمارے کچھ مدارس کے امتحان ہیں سفر ہے پھر آگے میرا کچھ معمول ہے. پہلے 5 مہینے کوشش کرتا ہوں الحمدللہ حاضری کی اور مدارس میں میڈیا میں شکر وہاں آئندہ جمعرات کو پھر انشاءاللہ بدھ کو انشاءاللہ لگے ہم سے حدیث شریف کی اجازت انشاءاللہ دوں گا اور پھر انشاءاللہ پھر دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے.